امریکہ کے لیے سفری پابندی کا حکم نامہ کل جاری کیا جا سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے دستخط سے سفری پابندی کا حکم نامہ جاری ہوگا۔ اس فہرست میں پاکستان، افغانستان، عراق، ایران اور لبنان کا نام شامل ہو سکتا ہے۔ لیبیا، فلسطین، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے نام بھی فہرست میں شامل ہیں۔ جنوبی کوریا، کیوبا، ہیٹی اور ونیزویلا پر بھی پابندی لگنے کا خدشہ ہے۔ مسافروں کی جانچ پڑتال کا نظام ٹھیک نہ رکھنے والے ملک زد میں آئیں گے۔ فہرست میں شامل ملکوں کے شہری امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ ممکنہ سفری پابندی والے ملک 2 گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اورنج گروپ کے لوگ محدود تعداد میں امریکہ کا سفر کر سکیں گے۔ یلو گروپ کے ملکوں کو جانچ کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے 2 ماہ ملیں گے۔ امریکہ کے لیے سفری پابندی کا حکم نامہ کل جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس فہرست میں پاکستان سمیت کئی ملکوں کے نام ہو سکتے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات پر امریکی صدر کے اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، یہ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ۔ ہما صاحبہ، بہت شکریہ ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے سے تعاون کیا۔ اب اس فیصلے سے 2 طرفہ تعلقات پر آپ کے خیال میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تو ہمیں بالکل کلیئرلی سمجھنی چاہیے کہ یہ فیصلہ کوئی اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے نہیں آ رہا۔ بہرحال اس میں پاکستان کا نام رویٹرز نے شامل کیا تھا اور اس کے بعد یہ بحث چلی ہے، اور لیٹسٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے جو وہاں ایمبیسڈر ہیں انہوں نے کلیئرٹی سیک کی ہے، لیکن ابھی کوئی کلیئرٹی دی نہیں گئی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسکروٹنائزیشن زیادہ ہو جائے گی اور کچھ آسانیاں جو تھی، فار ایگزامپل ڈراپ باکس وغیرہ ودرا ہو جائے، لیکن ایز سچ کوئی بلینکٹ ٹریول بین پاکستان پہ نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائے گا کہ پاکستانی جو مقیم ہیں ان کے اوپر، ان کے خاندانوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس فیصلے کے؟ دیکھیے، اوور آل جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ کچھ اس طور ہیں کہ وہ امیگریشن کو ڈسکریج کرتی ہیں، وہ موومنٹ کو ڈسکریج کرتی ہیں، اور بالخصوص ایسی موومنٹ کو ڈسکریج کرتی ہیں جس کے بعد کوئی پرماننٹ سیٹلمنٹ US میں ہو جائے۔ تو میرے خیال ہے اس پالیسی کے زمرے میں جو بھی آئے گا وہاں ذرا سی مشکلات سامنے آئیں گی۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک گولڈن ویزا کا بھی ادراج کیا ہے، یعنی کہ جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں ان کو تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ آئیں، لیکن اس کے ساتھ جو ان کی ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے، جو ان کی پالیسی آف انورڈ لکنگ ہے، ان سب چیزوں کے تحت ایک نئی پالیسی وہ لا رہے۔ اس پالیسی پہ شور اتنا ہے کیونکہ وہ اپنی پہلی ٹرم میں بھی لائے تھے، اور جیسے ہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تھی اس کے اگلے دن انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اس وقت یہ لارجلی مسلم مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے تھا، اب کے کچھ زیادہ کنٹریز کا نام شامل ہو رہا ہے۔ میرے خیال ہے پاکستان کے لیے اسکروٹنی بڑھے گی، اور جن لوگوں کو مخدوش ہیں ان کو وہ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ اس طرح کی سفری پابندیاں کوائٹلی ابھی بھی ہیں۔ اچھا، آج جو میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے امریکہ ریووک کرتا ہے۔ یہ چیز اب کوائٹلی ہو رہی ہے، اب پریس میں آ گئی ہے تو اس پہ بات چیت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے، پاکستان کو تو اپنے پاسپورٹ کے حوالے سے مسئلے ہیں، کیونکہ یہ صرف امریکہ کی طرف سے بات نہیں آئی ہے، دبئی از آلسو ڈوئنگ اٹ۔ اس وقت ہمارے لوگ دبئی جانے میں بھی بہت اسٹرگل کر رہے ہیں، ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اوور آل ریاض سے بھی ہمیں مسئلہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے بیگری کے اوپر ایک ایشو ایمرج ہوا۔ تو میرے خیال ہے اوور آل جب آپ پکے پاؤں پہ کھڑے ہوں تو مسائل کم ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے یہاں مسائل ہوں اور لوگ آپ کے یہاں سے بھاگ رہے ہوں، چاہے کشتیوں سے چاہے ویزوں کے تھرو، تو پھر سختیاں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہما بقائی صاحبہ ساتھ ہی موجود رہیے، مزید بات بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اینالسٹ فیض رحمان صاحب بھی موجود ہیں۔ فیض رحمان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ARY کو دیا۔ پاکستان کا نام بھی اگر اس فہرست میں شامل ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، اس میں ایک کچھ بیڈ نیوز ہیں اور کچھ گڈ نیوز ہیں۔ سو لیٹ می گیو یو دا بیڈ نیوز فرسٹ۔ تو بیڈ نیوز یہ ہے کہ ہاں، قیاس آ رہی ہے، یعنی اس کو میں رومر بھی نہیں کہوں گا، لیکن اسپیکولیشن یہ ہے کہ پاکستان کا نام اس لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ ناؤ کم ٹو دا گڈ نیوز۔ گڈ نیوز یہ وہ بھی اگین جو ایک نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 3 کیٹیگریز بنائی جا رہی ہیں، اور اس میں جو ہے پھر ظاہر ہے کہ جو جس شدت سے پابندیاں لگائی جائیں گی جس ملک میں، اس کا نام اس کیٹیگری میں آئے گا۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا نام اگر آیا تو وہ پہلی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، سیکنڈ یا تھرڈ کیٹیگری میں، جہاں کہ
स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स, यानी जो ज़्यादा एक वेटिंग का जो प्रोसेस है ज़्यादा, वो एक डीप वेटिंग हुआ करेगी। नंबर 2 जो एक गुड न्यूज़ है वो ये कि अभी थोड़ी देर पहले वाशिंगटन डीसी में जो फॉक्स न्यूज़ चैनल है उसने जो अपडेट दी है उसके मुताबिक इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट में एक ड्राफ्ट बैन तैयार किया जा रहा है, और जो नाम उन्होंने बताया है, मैं फॉक्स न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है ड्राफ्ट में। अब मुझे ये नहीं मालूम कि क्या उस एंकर ने पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज किया या वाकईतन पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं, लेकिन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हर्ड ऑन फॉक्स न्यूज़ कि वो अभी पाकिस्तान का नाम ड्राफ्ट उसमें नहीं है। अच्छा, अब देखिए इसकी और भी कुछ चीज़ें अहम है हमारे लिए जो गुड न्यूज़ की, जैसे मैंने कहा। फिर उसकी बात ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान के बारे में जो माहौल है पूरे अमेरिका में और पूरी जो फेडरल गवर्नमेंट है, खुसूसन जब अपने डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, न सिर्फ जिस मौके पर किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जॉइंट सेशन हो रहा था कांग्रेस का और पूरी दुनिया लिटरली उनको वॉच कर रही थी, हर अमेरिकन उनको वॉच कर रहा था, तो उस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और न सिर्फ उन्होंने किया बल्कि तकरीबन हर डिपार्टमेंट में, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से लेके डिफेंस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट और बहुत से जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने लगातार सेंटकॉम। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की एक फिलहाल ऐसी एक हवा बनी हुई है फॉर्चुनेटली कि मुझे बहुत उम्मीद है इस बात की कि पाकिस्तान का नाम फाइनल उसमें अगर लिस्ट जारी हुई नेक्स्ट वीक तो उसमें शामिल नहीं होगा। अगर होता है तो जाहिर है ये बदकिस्मती होगी, और उसकी एक और वजह है। फैज साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर तो जो ये लिस्ट जारी होती है तो उसमें जो ये जो 3 कैटेगरीज हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो, किसी में भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं होगा? अगर होगा तो ऑरेंज या येलो में होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद ये है, जो मैं सुन रहा हूँ और जो इस वक्त जो एक, जैसे मैंने अर्ज किया कि जो हवा एक बनी हुई है पाकिस्तान की के हवाले से, एक पॉजिटिव जो एक चीज़ें सामने आई हैं, तो उसमें शायद पाकिस्तान उससे गुजर जाए। अच्छा देखिए, जो इसमें एक बात बस जहन में रखिए, आप नाज़रीन को रखना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान का जो नाम लिया जा रहा है वो भी सिर्फ न्यूज़ लीक्स की हद तक, कयास आराइयों की हद तक, उसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानीज नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कुछ मामलात ऐसे हैं, आप बेहतर जानते हैं, कि बहुत से नॉन पाकिस्तानीज हैं जिनको बासानी पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल जाता है, जिसमें अफगान बाशिंदे खास तौर पर सर फहरिस्त हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके नाजरीन के, हमारे पास चूंकि पासपोर्ट्स का मसला करप्शन की वजह से कुछ ऐसे लोगों को पासपोर्ट मिल जाता है जो पाकिस्तानी नहीं होते, और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, तो अगर हम येलो लिस्ट में आते हैं तो येलो लिस्ट का मतलब ये होगा कि हमको 90 दिन दिए जाएंगे पाकिस्तान को, 60 डेज, और कहा जाएगा कि उन 60 डेज में आप अपने तमाम मामलात को दुरुस्त कर लें, वरना हम आप पर पाबंदियां लगाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक, देखिए अगेन गुड बैड सब साथ चल रहा है। एक गुड अपॉर्चुनिटी ये है कि इसी मौके से फायदा उठाते हुए जो पासपोर्ट में ऑफिस में जो करप्शन है अक्रॉस द कंट्री, उसको कंट्रोल किया जाए। ऐसे बाशिंदों को जो कि बाहर पाकिस्तान के पासपोर्ट पर जाते हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं होते और फिर वहाँ जराइम करते हैं, पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान बदनाम होता है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में आने का इम्कान है। अच्छा फैज रहमान साहब, ये कहिएगा, हम उम्मीद करते हैं, हम दुआगो भी हैं कि हमारा नाम किसी भी लिस्ट में फॉल ना करे, ना रेड या ना ऑरेंज ना येलो, लेकिन अगर फॉर सपोज इफ वी फॉल इन येलो लाइन, तो जो तरीक़ाकार होगा, यानी कि जो 2 महीने या 90 दिन का वक्त आप कह रहे हैं कि दिया जाएगा, उसमें और अब जो तरीक़ाकार होता है उसमें क्या फ़र्क होगा? एंड फॉर सपोज इफ वी फॉल इन ऑरेंज तो क्या होगा? जी हाँ, देखिए ऑरेंज का मतलब ये होगा कि आप पर कंट्रोल ऑलरेडी ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, यानी अगर जो वीज़ा आपको बुलाया जाता है तो शायद लंबा इंटरव्यू होगा, ज़्यादा कागजात मांगे जाएंगे, ज़्यादा एयरपोर्ट पर जब आप पर बोर्डिंग होगी तो वहाँ पर ज़्यादा छानबीन होगी हर चीज़ की। तो वो अगर आप ऑरेंज में आते हैं तो ज़ाहिर है कि आपको स्ट्रिक्टर जो है आपकी स्क्रूटनी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ज़्यादा सख्ती होगी। अगर आप रेड में आते हैं तो वो आउटराइट बैन है। वो तो उसका मतलब ये होगा कि इवन जिन लोगों को वीज़ा इशू हुए हैं और जो उन्होंने अभी ट्रैवल नहीं किया है
یا بلکہ جو آلریڈی ٹریول کر کے امریکہ میں موجود ہیں تو ان کے ویزاز بھی کینسل کیے جا سکتے ہیں. وہ تو ایک بہت ہی سخت معاملہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس پہ بہت زبردست اس کا امپیکٹ ہوگا. لیکن اگر ہم یلو اور اورنج اور یلو میں آتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ بہتری کی گنجائش ہے. اور اس میں دیکھیے اس وقت پاکستان کے جو ہمارے چینلز ہیں نا وہ تھوڑے سے اوپن ہوئے ہیں بات چیت کے. فون کالز ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں, تو پاکستان کے پاس, حکومت کے پاس پورا موقع ہے کہ وہ اس معاملے پر لابنگ کریں اور پاکستانیوں کو ریلیف دلوائیں اور انشاءاللہ کو ریلیف دلائیں. ٹھیک ہے فیض صاحب, بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جہاں زیب, ڈونلڈ ٹرمپ از آن ٹو گیونگ سرپرائزز ایوری ڈے, اور جہاں پر ہم دیکھے تھے گزشتہ دنوں میں وہ بڑے معترف تھے پاکستان کے, اور کانگریس سے خطاب میں بھی انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, پاکستان کی تعریف کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امکان ہے کہ پاکستان کا نام کسی بھی تین کیٹیگریز میں کسی ایک کیٹیگری میں شامل ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کا نام کسی ایک کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا تو اس کے پاک امریکہ تعلقات کے اوپر کیا اثرات دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ تو ہمیشہ مفادات پر مبنی ہوتے ہیں. کیا مفادات ہے امریکہ کا, وہ اسی حوالے سے اپنے تعلقات کو پاکستان کے ساتھ آگے لے کر چلتا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اس پابندی میں پاکستان کا نام آ کیوں رہا ہے. دیکھیے, جب یہاں پر صدارتی انتخابات چل رہے تھے اس سے کچھ روز پہلے ہی, کچھ ہفتوں پہلے ہی ایک آصف مرچنٹ نامی شخص گرفتار ہوا تھا نیو یارک کے JFK ایئرپورٹ سے, جو کہ پاکستان سے اپنی فلائٹ لے کر یہاں امریکہ پہنچے تھے. اور ان پر الزام یہ تھا کہ وہ یہاں پر ایک ایران کے ساتھ ان کا ایک کوئی ریلیشن شپ تھا, اور وہ یہاں پر اس مشن پر آئے تھے کہ وہ یہاں پر امریکی سیاستدانوں, کانگریس مین, سینیٹرز, یہاں تک کہ صدارتی امیدواروں کو بھی جو ہے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ ہٹ مین بھی ہائر کیے تھے جو کہ بعد میں FBI کے ایجنٹس نکلے. تو اس طرح کے یہ واقعات ہیں یہ جب پاکستان سے کہ اس طرح کے دہشت گرد, کس طرح وہ اتنا بڑا دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان سے فلائٹ لے کر یہاں آ گیا, اور جب واپس جا رہا تھا JFK ایئرپورٹ سے اس کو وہیں سے گرفتار کیا گیا تھا, پاکستان واپس جا رہا تھا. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ٹرمپ نظامیہ کے ذہن میں ہیں, ان کے ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہیں جب یہ نئی پالیسی تشکیل دی جا رہی ہے کہ ایسے ممالک جہاں سے مسافر جو ہیں وہ صحیح ان کی ویٹنگ پروسیس نہیں ہوتا. اور جیسے ابھی فیض امان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں حالانکہ وہ پاکستانی نہیں ہیں, تو جو جانچ پڑتال کا نظام ہے مسافروں کی وہ انتہائی ناقص ہے اور ان ممالک کے اندر جس میں پاکستان کا نام بھی شامل کیا جا رہا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ پاکستان بھی جو ہے ان ممالک میں اب شامل ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پابندی کون سی کیٹیگری میں پاکستان آتا ہے یہ ابھی دیکھنا پڑے گا, لیکن ہر ملک کو جو ہے ان کے ویزا نمبرز جو ہیں وہ مختص ہوتے ہیں کہ پاکستان کو اس سال اتنے ویزے ملیں گے, بھارت کو اس سال اتنے ویزے ملیں گے. اس میں بھی بڑے پیمانے پر کمی کی جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, اور یہی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھی ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ چکے ہیں, وہاں سفر نہ کیا جائے. بالکل, سچویشن تو ظاہر ہے تبھی کلیئر ہوگی جب یہ حکم نامہ کل جاری کیا جائے گا. جہاں زیب علی, ہما بقائی صاحبہ, فیض رحمان صاحب, آپ تینوں کے وقت کا شکریہ.